السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک پروگرام میں داعث پر فرمائے اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے استاد کا، جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کا سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھر اتارا، اور ظلم و بربریت کی ایسی دستن دہرائی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی مان پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، اور ہر جگہ خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال خورشید سے نامودار نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں، نو کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں کروڑوں بے گناہ مسلمان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، گولیاں کھائی، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔